بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے یعنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے سچ جانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ کی بندی مریم کے بیٹے کا کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم کی جانب ڈالا تھا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت اور دوزخ حق اور واقعی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے میرے دل و دماغ کو منور کیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اپنا ہاتھ جب بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، عمرو یہ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے جو میں نے اسلام سے پہلے کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو قبول اسلام سے پہلے کیے گئے ہوں؟ ہجرت ان تمام گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں، اور حج تمام گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں۔ مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں خیر و بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچاؤں؟ تو سنو، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات گزاروں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان مومنین صالحین کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان مومنین صالحین کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ انعام ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کا سر اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اس چیز دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو بند رکھو،
میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، اچھی طرح جان لو لوگوں کے ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔